بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا 27واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ غزوہ احد 7 شوال سن 3 ہجری میں لڑی گئی، اور اس جنگ میں بہت سے ایمان افروز واقعات کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی طرح غزوہ احد میں بھی یہی حکم جاری فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملے کا حکم نہ دیں، کوئی شخص حملے کا آغاز نہ کرے، لڑائی شروع نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں اور جنگ میں صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور پھر اپنی تلوار نکال کے صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام، یہ تینوں آگے بڑھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ پھر ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اس تلوار کا کیا حق ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا حق یہ ہے کہ اسے دشمن کے چہروں پر اس قدر کاری ضرب لگائی جائے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ تو ابو دجانہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار انہیں دے دیتے ہیں۔ ابو دجانہ ایک بہادر صحابی ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک لال رومال ہوتا تھا، اور جنگ کے موقع پر اگر ابو دجانہ وہ لال رومال اپنے سر پہ باندھ لیتے تو سب کو یہ معلوم ہو جاتا کہ ابو دجانہ اب اس وقت تک لڑیں گے جب تک شہید نہ ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو قریش کا لشکر ہے، مکی لشکر، اس کی قیادت، جو عام قیادت ہے، وہ ابو سفیان کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو جھنڈا ہے وہ قریش کے ایک ذیلی خاندان عبدالدار جو ہے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا۔ تو عبدالدار سے ایک شخص ہے طلحہ عبدری، اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اور ابو سفیان جب یہ دیکھتے ہیں کہ منافقوں کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی، وہ اپنے 300 ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا ہے مدینہ، تو ان کے دل میں آتا ہے کہ ہم مسلمان فوج میں مزید پھوٹ ڈالیں۔ تو وہ انصار کو پیغام بھیجتے ہیں، اور اس پیغام میں یہ ہے کہ بھئی ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری دشمنی محمد سے ہے یا وہ لوگ جو ان کے ساتھ مکہ سے آئے ہیں، تو آپ ہمارے درمیان سے نکل جائیں۔ تو انصار ابو سفیان کو ایسا جواب دیتے ہیں کہ ابو سفیان کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ انصار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ کرنا ناممکن ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ، اس کا والد غزوہ بدر میں قتل ہوا تھا، یہ بھی کچھ عورتوں کے ساتھ کفار کے لشکر میں شامل ہے، اور اپنے اشعار کے ذریعے لشکر میں جوش اور جذبہ پیدا کرتی ہے۔ جنگ کا آغاز ہوتا ہے مبارزت کے ساتھ۔ مبارزت، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 1 to 1 مقابلہ ہوتا ہے، دونوں فوجوں سے ایک ایک شخص نکلتا ہے، اور انفرادی مقابلہ ہوتا ہے۔ تو جو مکی فوج ہے قریش کی، اس میں سے ان کا جو علم بردار ہے طلحہ عبدری، وہ نکلتا ہے اور مقابلے کی دعوت دیتا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں،
اور چند ہی لمحوں میں قریش کا جو علمبردار ہے طلحہ عبدری اسے قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت زبیر کی بہادری دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيِّ الزُّبَيْرِ، کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ قریش کے جو علمبردار ہیں ان کی ہلاکت کے بعد بھرپور طریقے سے جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لیتے ہوئے دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں اور اتنی بہادری سے لڑتے ہیں کہ پوری فوج کو وہ کراس کر کے فوج کے آخر تک چلے جاتے ہیں۔ وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان کی جو بیوی ہے ہند بنت عتبہ، وہ اپنے اشعار کہہ رہی ہے اور لوگوں میں جوش اور جذبہ پیدا کر رہی ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ اسے قتل کر دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہاتھ میں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اس تلوار کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس سے کسی عورت کو قتل کیا جائے۔ تو وہاں سے پھر وہ دوبارہ کفار کی فوج میں گھس جاتے ہیں اور اس تلوار سے عورت کو قتل نہیں کرتے۔ غزوہ احد کے ایک اور بہت بڑے ہیرو حضرت حمزہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ آپ اس غزوہ میں شہید ہوتے ہیں، اور آپ کو قتل کرنے والا وحشی بن حرب، بعد میں جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں۔ وحشی بن حرب یوں کہتے ہیں کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ جبیر بن مطعم کا چچا غزوہ بدر میں قتل ہوا تھا، تو اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ اگر تم محمد کے چچا کو قتل کر دیتے ہو اس جنگ میں تو تم آزاد، چچا کے بدلے چچا۔ تو اس طرح وہ بدلہ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو وحشی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ جو وحشی ہیں یہ نیزہ پھینکنے میں بہت ماہر تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نیزہ لیا اور حضرت حمزہ کو ڈھونڈنے لگا۔ مجھے وہ دور نظر آئے لڑتے ہوئے، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کے سامنے جاؤں اور مقابلہ کروں، تو میں کبھی کسی درخت کے پیچھے چھپتا، کبھی کسی پتھر کے پیچھے چھپتا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ میرے قریب آ گئے ہیں، اور پھر میں نے پوری زور سے، پوری قوت سے نیزہ پھینکا جو ان کے پیٹ میں لگا اور جسم کے آر پار ہو گیا۔ تو انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے مارنے کے لیے میری طرف چند قدم بڑھے، لیکن خون کافی بہہ چکا تھا تو وہ گر گئے۔ لیکن مجھ میں اس وقت بھی ہمت نہ ہوئی کہ میں جاؤں اور اپنا نیزہ نکالوں، بلکہ میں لشکر سے دور جا کے ہٹ کے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ تسلی ہو گئی کہ حضرت حمزہ فوت ہو گئے ہیں۔ تب میں گیا، اپنا نیزہ نکالا اور جا کے جبیر بن مطعم کو بتایا کہ میں حضرت حمزہ کو قتل کر آیا ہوں، تو انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ بعد میں وحشی مسلمان ہو جاتے ہیں فتح مکہ کے بعد، اور مسیلمہ کذاب کو اسی نیزے سے قتل کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو جنگیں ہوتی ہیں، خاص طور پر جنگ یرموک میں شرکت کرتے ہیں اور ایک اچھے صحابی رسول بنتے ہیں۔ ایک اور ہیرو ہیں اس جنگ کے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ ان کی نئی نئی شادی ہوتی ہے اور یہ اپنی بیوی کے پاس ہوتے ہیں جب جہاد کا اعلان ہوتا ہے، جنگ کی طرف بلایا جاتا ہے، تو یہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر فوراً جہاد کی طرف لپکتے ہیں اور جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں، اور ہوتا بھی ایسے ہے کہ جب ان کی لاش ملتی ہے تو اس میں صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ پانی ٹپک رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے۔ پچھلے پروگرام میں میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں ایک حساس پہاڑی درہ ہے، اس میں 50 تیر اندازوں کو متعین فرمایا تھا اور تاکید کی تھی کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا، اور اس طرف سے اگر گھڑ سوار حملہ کریں تو آپ نے اپنے تیروں سے ان کے حملے کو روکنا ہے۔ ہوا بھی ایسے ہی، خالد بن ولید
جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، وہ کفار قریش کا جو گھڑ سوار دستہ ہے اس کے قائد تھے، اور یہ تقریباً 100 گھڑ سوار تھے جن کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ تو انہوں نے یکے بعد دیگرے 3 حملے کیے، اس درے سے داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن تیر اندازوں نے ان پر تیر برسائے اور ان کے حملے تینوں کے تینوں پسپا کیے۔ لیکن جب مسلمانوں کو موقع ملا کہ ان کی جو پشت تھی وہ محفوظ تھی، تو انہوں نے میدان جنگ میں اپنے بہادری کے جوہر دکھائے، تو دشمن پسپا ہونے لگا، کفار قریش بھاگنے لگے، مسلمان فوج جو ہے ان کا پیچھا کر رہی تھی اور مال غنیمت بھی اکٹھا کر رہی تھی۔ تو جو یہ تیر انداز تھے، ان میں سے اکثریت نے کہا کہ گویا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور ہمیں بھی اترنا چاہیے اس درے سے نیچے اور جا کے مال غنیمت اکٹھا کرنے میں شرکت کرنی چاہیے۔ ان کے جو قائد تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے منع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یاد دلایا کہ آپ کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے کسی صورت یہ درہ نہیں چھوڑنا، یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، اور تقریباً ان 50 لوگوں میں سے 40 لوگ نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید یہ دیکھ رہے تھے دور سے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ جو درہ ہے یہ تقریباً خالی ہو چکا ہے، تو انہوں نے چوتھا حملہ کیا، لیکن یہ جو 10 صحابہ وہاں بچ گئے تھے، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ 100 گھڑ سوار تھے اور یہ صرف 10 تھے اور پیدل تھے، تو یہ 10 کے 10 وہاں شہید ہو جاتے ہیں، اور خالد بن ولید مسلمانوں کی پشت کی طرف سے حملہ کرتے ہیں۔ اب مسلمان فوج جو ہے وہ گھیرے میں آ جاتی ہے، یعنی جو کفار قریش آگے آگے بھاگ رہے ہیں وہ رک جاتے ہیں، وہ پلٹ کر حملہ کرتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے کفار قریش اب حملہ کرنے کو تیار ہے، اور پیچھے سے گھڑ سوار دستہ آ رہا ہے اور وہ پوری قوت سے ان پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو ایک افراتفری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، مسلمان بھوکلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں اور مدینہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مسلمان فوج کی بات کر رہا ہوں، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے ارد گرد بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں، تقریباً 9 صحابہ کرام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد انہوں نے ایک حصار بنایا ہوا ہے، لیکن کفار قریش کا حملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ ان 9 صحابہ میں سے 7 شہید ہو جاتے ہیں، اور صرف 2 صحابی بچ جاتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ تو یہ دونوں جو ہیں دشمنوں پر تیر برسا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اتنی تیزی سے تیر برسا رہے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تیروں کا تھیلا بھی انہیں دے دیتے ہیں اور انہیں دعا دیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو کسی اور صحابی کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ارمی فدا کا ابی و امی، کہ اے سعد بن ابی وقاص آپ تیر چلائیں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وار ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا جو بازو ہے وہ شل ہو جاتا ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وہ آتے ہیں مدد کے لیے، اور کفار کا جو حملہ ہے وہ اتنا شدید ہے کہ ابو دجانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جتنے بھی وار دشمن کرتا ہے وہ اپنی پیٹھ پر سہتے ہیں۔ اسی افراتفری میں مشرکین میں سے ایک شخص چیخ کر یوں کہتا ہے کہ محمد قتل ہو گئے ہیں۔ اب یہ سن کر ایک مزید افراتفری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے مسلمان فوج میں، اور مسلمان فوج جو ہے گویا کہ اپنا مورائل کھو بیٹھتی ہے کہ ہمارے جو قائد ہیں وہ نعوذ باللہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے مسلمانوں کے لیے ایک نازک موقع ہوتا ہے، اور اسی افراتفری کی کیفیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو منظم کرتے ہیں اور دوبارہ سے حملہ کرتے ہیں۔ ناظرین، غزوہ احد کے ہم اس وقت درمیان میں پہنچے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی فوج کو دوبارہ سے منظم کرتے ہیں اور دوبارہ سے حملہ ہوتا ہے،
یہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں عرض کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.